ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں ایلڈن نامی ایک عاجز درزی رہتا تھا۔ ایلڈن کو لباس تیار کرنے میں اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا، جو نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ایک خاص جادوئی معیار کے مالک نظر آتے تھے۔ ایک دن اپنے پرانے اور دھول آلود اٹاری میں گھومتے پھرتے ایلڈن کو کپڑے کے ایک عجیب و غریب بولٹ سے ٹھوکر لگی۔ یہ ایک دوسری دنیا کی چمک سے چمک رہا تھا، اور جب اس نے اسے چھوا تو اسے اپنی انگلیوں میں ایک عجیب سی گرمی پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس کی پرفتن چمک سے متوجہ ہو کر ایلڈن نے اسے ایک ایسے لباس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جو اس نے کبھی بنایا تھا۔ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ ایلڈن نے جادوئی کپڑے کو ایک شاندار لباس میں باننا شروع کیا۔ جب اس نے کام کیا، اس نے دیکھا کہ تانے بانے اس کے لمس کا جواب دے رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں اور مسحور کن نمونوں میں چمک رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کپڑے کی اپنی زندگی تھی، جو ایلڈن کے ہاتھوں کو سلائی کرتے وقت رہنمائی کرتا تھا۔ ایک بار جب لباس مکمل ہو گیا، ایلڈن اس کی خوبصورتی پر حیران رہ گیا۔ رنگ شولوں کی طرح ناچتے اور بدلتے رہے، اور کپڑے ہر حرکت کے ساتھ پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر خوف اور حیرت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ ایلڈن کی تخلیق کا کلام پورے گاؤں میں تیزی سے پھیل گیا، اور جلد ہی لوگ اپنے لیے جادوئی لباس دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے۔ کچھ نے سرگوشی کی کہ لباس پہننے سے خوش قسمتی اور قسمت مل سکتی ہے، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ اس میں خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت ہے۔ افواہوں سے متاثر ہو کر ایک دور دراز کی سلطنت کے ایک امیر نے لباس کو اس قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی جس سے ایلڈن کا سر گھوم جائے گا، لیکن ایلڈن نے انکار کر دیا۔ اس نے اس لباس کو بنانے میں اپنا دل اور جان ڈال دیا تھا، اور وہ اتنی آسانی سے اس سے الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بجائے ایلڈن نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے لباس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں گاؤں سفر کیا، ان لوگوں کو لباس پیش کیا جو مصیبت میں تھے یا مایوس تھے، اور جب بھی لباس پہنا جاتا تھا معجزے ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ فصلیں پھلتی پھولتی تھیں، بیماریاں ختم ہوتی تھیں، اور دل ایک بار پھر امید سے بھر جاتے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ایلڈن نہ صرف ایک ماسٹر درزی بلکہ روشنی اور مہربانی کے علمبردار کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ اور اگرچہ وہ جادوئی کپڑے کی اصل نوعیت کو کبھی بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے دنیا کے لیے خوشی اور حیرت کے سوا کچھ نہیں لایا تھا۔ اور اس طرح ایلڈن اور اس کے جادوئی لباس کی کہانی زندہ رہی، رحم کی طاقت اور نامعلوم کی خوبصورتی کا ثبوت۔